السلام علیکم۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جتنا میں تیرے قریب ہوں، تیرے سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اور اے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ افطار کریں گے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں ان کی وہ دعا قبول کروں گا۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے قبل ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے، اور اپنی برادری میں بھی یہی بات چلاتا ہے، ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے رمضان المبارک کے تذکرے کریں کہ بھائی نعمتوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمتیں سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے، دل سے زنگ اتارنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کا وقت آ رہا ہے، جنت کی خریداری کا وقت آ رہا ہے۔ گھروں میں، دفاتر میں، بازاروں میں، اپنی تمام مجالس میں ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو مختصر کریں اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجالس میں نماز کے تذکرے کرتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے، گناہوں کو ترک کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں، گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ آئیے رمضان سے پہلے چند باتوں کا اہتمام کریں تاکہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ اہتمام رمضان کے لیے سب سے پہلے دعاؤں کو شامل کریں۔ رمضان کی برکات اور رحمتوں کے حصول کے لیے دعا کا اہتمام کریں کہ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم خشوع خضوع کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں عبادات کریں، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوگی اس وقت تک اس ماہ کی برکات اور رحمتوں کو بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اہتمام رمضان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق واجبہ ادا کریں، چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی شروع کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں، سجدہ تلاوت کلام پاک اگر ذمے باقی ہوں تو انہیں ادا کریں، مانی ہوئی نظریں پوری کرنے کا اہتمام کریں یا ان کے کفارے ادا کریں۔ اہتمام رمضان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کریں، مثلاً لین دین وغیرہ، یا ناحق کسی کا دل دکھایا ہو اس سے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنا اس ماہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور اہتمام رمضان کے لیے ہمیں اپنے دل سے اپنے گناہوں پر ندامتیں اختیار کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکے اور رمضان شروع ہوتے ہی دل منور ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کیسے گزاریں؟ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے کی عبادات کس طرح انجام دیں تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت و نجات کا ذریعہ بن سکے۔ رمضان میں روزانہ دن میں کم از کم 2 پارے قرآن پاک کی تلاوت کریں، چند آیتیں ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کا معمول بنائیے۔ 5 وقت کی فرض نماز
مرد جماعت کے ساتھ ادا کریں اور خواتین گھروں میں پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ فرض کے علاوہ روزانہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ نماز تراویح وغیرہ کا بھی اہتمام کریں۔ روزانہ 2 سے 12 رکعت تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جب وہ بلند ہو جائے تو 2 رکعت ادا کریں۔ چاشت کی نماز 9 بجے دن کے بعد زوال سے پہلے 2 سے 12 رکعت ادا کریں۔ بعد نماز مغرب اوابین کے 6 رکعت ادا کریں۔ روزانہ صبح اور شام چلتے پھرتے کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، جہنم سے نجات دی جاتی ہے، خاص طور پر سحری اور افطاری کے وقت۔ ہر فرض نماز کے بعد اور تہجد کی نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں روزانہ اپنی خطاؤں کی بخشش اور دیگر حاجتوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین، قریبی رشتہ دار، دوست و احباب، پڑوسی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس رمضان ہمیں لوگوں کو نہیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ رمضان میں سب سے پہلے تو جو چاند رات سے عبادت شروع ہوتی ہے، جو رمضان کی جان، رمضان کی شان ہوتی ہے، وہ ہے تراویح۔ ماشاءاللہ، تراویح کا نام سنتے ہی ایک الگ ہی خوشی ہر مسلمان کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ یاد رہے، تراویح ہر مسلمان کو پڑھنی ہے، جینٹس کو بھی اور لیڈیز کو بھی۔ کئی جینٹس مسجد نہیں جا پاتے کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے، تو وہ بھی گھر پر رہ کر لیڈیز کی طرح تراویح پڑھ سکتے ہیں، جسے ہم سب علم ترا والی تراویح کہتے ہیں۔ یہ وہ 20 رکعت ہوتی ہیں جن میں ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کی آخری 10 سورہ کو ایک ایک کر کے نمبر سے ہر ایک رکعت میں کوئی ایک سورت نمبر سے پڑھنی ہوتی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت والی۔ اس کے علاوہ کیا کیا دنیاوی کام جتنے بھی جو رمضان میں کرنے کا سوچ رہی ہیں، اس سے پلیز اس مہینے میں مکمل کر لیجئے۔ رمضان میں صرف اور صرف عبادت اور صرف عبادت، 1 منٹ بھی برباد نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہوگا۔ اب تک علم دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اب چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق اب رمضان کو گزاریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان کر کیے ہیں اور جو انجانے میں ہوئے ہیں، سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ ہمیں رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ اس مبارک رمضان کے صدقے ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود برحق تیری عبادت میں جو ہم نے بہت قصور کیے ہیں، سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو معاف فرما۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ تیرا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک ہمیں معافی نہ مل جائے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم کو صرف اور صرف نجات چاہیے۔ اے اللہ اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دھبوں کو دھو دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ آئندہ اس کے فریب سے بچا۔
اے اللہ اپنی اس رمضان مبارک کے صدقے اپنی خاص رحمتیں ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ جن و انس کے فتنوں سے بچا اور ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ گمراہوں کو راہ پر لیا۔ اے اللہ ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے اور دین اسلام پر چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اٹھائیو۔ اے اللہ ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دیجیو۔ اے اللہ ہمیں شہادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیجنا۔ اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا، زحمت نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری موت کی منزلیں آسان فرمانا، ہماری قبر کی منزلیں آسان فرمانا، ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنانا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا کرنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہر قسم کی بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما ہمیں، ہمارے دلوں سے حسد اور بغض و کینہ دور فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ایسا رمضان بنا کہ اس رمضان میں ہم تجھے راضی کر لیں۔ اے اللہ یہ پورا رمضان ایسا گزرے کہ اس کے ایک ایک پل میں ہم تیری عبادت کریں، ہم تجھ سے استغفار کریں، ہم تجھے راضی کر لیں۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمیں متقی بنا دے، تقوی والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم نے اہتمام رمضان کی اس ویڈیو میں جو ارادہ کیا ہے، جو نیک عمل کرنے کی ہم نے تجھ سے دعا کی توفیق مانگی ہے اور ان پر عمل کی توفیق مانگی ہے، اے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہمیں پوری توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہم دوسروں کو بھی اہتمام رمضان کی تلقین کر سکیں۔ جزاک اللہ۔